آج سے 1000 سال پہلے ایک تہذیب اپنے عروج تک پہنچی تھی۔ اس کا دارالحکومت دنیا کا سب سے بڑا اور زیادہ آبادی والا شہر تھا۔ یہ جنوب مشرقی ایشیا میں کموئی کی سلطنت کا دارالحکومت انکور تھا۔ ان کا بنایا شاندار مندر انکور واٹ پری ماڈرن دور کی شاندار ترین مذہبی عمارت تھی۔ اس کا سائز اس قدر زیادہ ہے کہ پرانی عمارات میں دیوار چین کے علاوہ یہی عمارت ہے جو آج بھی خلا میں دیکھنے سے نمایاں نظر آتی ہے۔ وقت چلتا رہا۔ 19ویں صدی میں جہاں یہ عظیم شہر کھڑا تھا وہاں پر بس 8 چھوٹے چھوٹے دیہات رہ گئے۔ یہ علاقہ آج کا کمبوڈیا ہے اور دنیا کے غریب ترین ممالک میں سے ایک ہے۔ آج کے کمبوڈیا کے قومی جھنڈے میں ان کے ماضی یعنی انکور کی تصویر بنی ہے۔ اس عظیم سلطنت، وسیع شہر اور تابناک ماضی کی پرچھائیاں بچی ہیں۔ ان کے ساتھ کیا ہوا ہوگا؟ اس کا ہمیں حالیہ برسوں میں ہی پتہ لگنا شروع ہوا۔ پچھلے کچھ برسوں میں کیے گئے فضائی راڈار کے سروے، زمینی سروے، کھدائی اور درختوں کے رنگز کی پیمائش نے ہمیں اس عروج کے سست رفتار زوال کی کہانی بتانا شروع کی۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد ہونے والے سب سے بڑے قتل عام کا شکار اور پول پاٹ کی خون آشام حکومت کی سرخی سے نکلتا ہوا کمبوڈیا کسی وقت دنیا کی عظیم طاقت تھا، جو ویتنام، لاؤس اور تھائی لینڈ تک پھیلا ہوا تھا۔ یہ کھمائی کون تھے؟ یہ آج کے کمبوڈیا میں 90% رہنے والوں کے اجداد تھے۔ 5000 سال قبل یہاں پر بس خانہ بدوش شکاری رہا کرتے تھے۔ جنوبی چین سے چاول کی کاشتکاری کی ٹیکنالوجی سن 2000 قبل مسیح میں یہاں پہنچی تھی۔ سن 500 قبل مسیح میں یہاں پر لوہے کے اوزار بنانے والی ٹیکنالوجی پہنچی، جس سے زیادہ خوراک حاصل کرنا ممکن ہوا اور آبادی بڑھنا شروع ہوئی۔ سن 200 عیسوی تک یہاں پر قصبے اور چھوٹی راجدھانیاں آباد ہونا شروع ہو گئی تھیں۔ انڈیا سے ہندو اور بودھائے اور چین سے کلچرل اثرات۔ 611 عیسوی میں یہاں پر لکھی سب سے پرانی عبارت ملتی ہے۔ آپس میں ہونے والی لڑائیوں کے بعد سن 802 عیسوی میں یہ علاقہ ایک بادشاہ کے نیچے اکٹھا ہو چکا تھا۔ اگلی 5 صدیوں میں آنے والے 24 بادشاہ، ہر بادشاہ پچھلے بادشاہ سے بڑے پروجیکٹ کرنے کا مقابلہ کرتا اور عالمی ریکارڈ بناتا۔ اندرا ورمن نے تاج پوشی کے 5 دن بعد ایک بڑی جھیل بنانا شروع کر دی اور اس کا نام اندرا کا سمندر رکھا۔ اس سے اگلے بادشاہ یاشو ورمن نے اس سے 4 گنا بڑی جھیل بنائی اور نام یاشو ورمن کا مشرقی سمندر رکھا۔ سوریا ورمن نے اس سے بھی بڑی جھیل بنوائی اور یہ مغربی سمندر تھا، جو صنعتی دور سے پہلے بننے والا سب سے بڑا پروجیکٹ تھا۔ 5 میل لمبا اور 1.5 میل چوڑا۔ اس سے اگلے بادشاہ نے جایا کا سمندر بنوایا، لیکن وہ اس کا مقابلہ نہ کر سکا اور 2 میل لمبا اور 1 میل چوڑا ہی بنا پایا۔ شاہی عمارتیں، مندر اور تعمیراتی پروجیکٹ سستے نہیں تھے۔ ان کا خرچہ ٹیکس اور جبری مشقت سے لیا جاتا تھا۔ مغربی سمندر بنانے کے لیے 2 لاکھ افراد نے 3 سال تک کام کیا ہوگا۔ ایک بادشاہ کے حرم میں 4000 خواتین ہوا کرتی تھیں۔ ایک درمیانے سائز کے مندر میں 1000 ایڈمنسٹریٹر، 600 رقاصائیں، 100 پروفیسر اور بہت سے دوسرے، یعنی تقریباً 12000 افراد جن کا پیٹ عوام کے ٹیکس سے بھرا جاتا تھا۔ پول پاٹ کا کمیونزم شاید لمبے عرصے تک ہونے والے اس روایت کا ری ایکشن ہو، اور یہ پرامن نہیں تھے۔ مغرب میں تھائی، مشرق میں ویتنام کے چام، شمال مشرق میں ویتنامی اور پھر برما تک انہوں نے قبضہ کیا۔ ہاتھی اور گھوڑوں پر فوجوں، بحریہ اور پیدل فوجوں کی مدد سے انہوں نے فتوحات کی اور ہر زمانے کی بڑی طاقت کی طرح شہروں اور عبادت گاہوں سے کانسی، چاندی اور سونا لوٹ کر اپنے خزانے بھرے۔ انکور 400 مربع میل تک پھیلا ہوا شہر تھا، اتنا بڑا کہ آج بھی بڑے شہروں میں اس کا شمار ہوتا۔ آبادی کی ڈینسٹی کم تھی لیکن 1400 سال کا عروج دیکھ چکے تھے۔
چین سے ان کے بڑے پیمانے پر تجارت ہوتی تھی۔ چین سے آنے والے یو ڈاگوان نے یہاں پر ایک سال گزارا اور شہر کی بہت سی کہانیاں لکھی۔ ڈاگوان لکھتا ہے کہ شہر کے بیچ میں ایک سونے کا مینار بایون ہے، اس کے مشرق میں سونے کا پل، اس کے دونوں اطراف میں سونے کے بنے ہوئے شیر۔ اس مینار سے آدھا کلومیٹر دور ایک کانسی کا مینار بافون ہے، یہ سونے کے مینار سے بھی اونچا ہے، اور کیا ہی شاندار نظارہ۔ اس سے 5 میل دور مشرقی سمندر ہے، اس کے درمیان میں ایک بدھا کا مجسمہ جس کی ناف سے پانی ہر وقت بہتا رہتا ہے۔ غلاموں کے بارے میں ڈاگوان لکھتا ہے کہ جوان اور مضبوط غلام کپڑوں کے 100 تھانوں کے عوض بکتا ہے، کمزور غلام 3 سے 40 تھانوں کے عوض۔ ان کو گھر میں صرف فرش کے نیچے بیٹھنے کی اجازت ہوتی تھی، کام کرنے کے لیے اوپر جا سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہاتھ باندھ کر اور جھک کر۔ اگر کوئی غلطی کر لے تو وہ سر جھکا دیتے ہیں اور مار کھاتے وقت ہلتے نہیں۔ اگر کوئی غلام بھاگ جائے اور پکڑا جائے تو اس کے چہرے پر نیلا نشان کندہ کر دیا جاتا ہے اور گردن میں لوہے کا توق لٹکا دیا جاتا ہے۔ مجرموں کے بارے میں ڈاگوان کہتا ہے کہ اگر کسی پر جرم کا الزام لگے اور وہ جرم قبول کرنے سے انکار کرے تو اس کو اپنے ہاتھ کھولتے تیل کی کڑھائی میں ڈالنا ہوگا، اگر مجرم ہوا تو ہاتھ جل کر راکھ ہو جائے گا۔ ایسے مجرم کو گڑھا کھود کر دبا دیا جائے گا، پتھر مارے جائیں گے اور جب ان میں دفن ہو جائے گا تو وہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ کمائی کی اپنی کتابیں تھیں۔ مذہبی کتابوں کو کھجور کے پتوں پر سیاہ رنگ سے لکھا جاتا تھا، جبکہ دوسری کتابوں کو سفید پینسل سے۔ بدقسمتی سے یہاں کے حبس والے موسم میں ان کی زندگی زیادہ نہیں تھی۔ ان کی تمام کتابیں ضائع ہو گئیں، ورنہ یہ ہمیں ان کی سائنس، تاریخ، معاشرے اور فلسفے کا بتاتی۔ جیسے قدیم یونان یا روم کو ہم جانتے ہیں، ان کو ہم نہیں جان سکتے۔ ریاست کمائی کے ہومر، افلاطون، ارسطو، سافو، سقراط جیسے لوگ کیا اور کیسے سوچتے تھے، یہ ہمیشہ کے لیے مٹ گیا۔ بڑے عرصے تک ملک کے بدترین حالات کی وجہ سے ان کی تاریخ پر زیادہ کام نہیں ہوا۔ سن 2002 میں آسٹریلیا، فرانس اور کمبوڈیا کے آرکیالوجسٹ نے یہاں پر ایک بہت بڑے پروجیکٹ کا آغاز کیا، جس میں ناسا کے خلائی سروے، جہاز سے لی گئی ہائی ریزولوشن فوٹوگرافی، زمینی کھدائی اور زمینی سروے کیے گئے۔ اس سے نہروں کے جال کا پتہ لگایا گیا، سڑکوں کا پتہ لگا، آج کے چاولوں کے کھیتوں کے پیچھے چھپ جانے والے چاولوں کے کھیتوں کے گرڈ کا پتہ لگا، پرانے اور کاٹ دیے گئے جنگلوں کا پتہ لگا جن کو چاول کے کھیتوں، مندروں اور گھروں میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ اس سے ان کے پانی کی مینجمنٹ کے وسیع اور پیچیدہ نیٹ ورک کا اندازہ ہونا شروع ہوا۔ مون سون کا پانی پکڑنا اور استعمال کرنا تاکہ زیادہ بارش کے پانی کو ذخیرہ کیا جا سکے اور بعد میں استعمال ہو سکے۔ خوراک کی فراہمی میں خلل نہ آئے، آبادی بڑھتی رہے اور سلطنت طاقتور رہے۔ جایا کی حکومت کے 100 سال بعد اس سلطنت کا زوال شروع ہوا۔ 13ویں صدی کے بعد شاندار عمارات کی نئی تعمیر رک گئی۔ سنسکرت میں لکھی نئی تحریریں سن 1327 عیسوی کے بعد بند ہو گئیں۔ 16ویں صدی کے بعد کمئی کی سلطنت نے سمٹنا شروع کر دیا۔ ایک وجہ تو ہمسایوں سے ہونے والی لڑائیاں تھیں جنہوں نے طاقتور ہونا شروع کر دیا تھا۔ سب سے بڑی ضرب اس وقت لگی جب ویتنام نے میکونگ ڈیلٹا ان سے چھین لیا۔ تھائی اس سے پہلے ہی بہت سا حصہ حاصل کر چکے تھے۔ دوسری وجہ ان کی اکانومی میں ہونے والی تبدیلیاں تھیں جن کو ویتنام کے ساتھ لمبے تنازع نے دشوار بنا دیا۔ لیکن سب سے بڑی تبدیلی موسم کی تبدیلی تھی۔ پانی کے ان نیٹ ورکس کی سٹڈی سیلابوں اور قحط سالی کا بتاتی ہے جو 14ویں اور 15ویں صدی میں آتے رہے۔ بڑی جھیلوں کی موٹی مٹی سے پتہ لگتا ہے جو تیز بارشوں اور منہ زور سیلابوں کی خبر دیتی ہیں، جبکہ دوسری طرف بڑی جھیلوں کے نکاس جو بلاک ہونے کے سبب دوبارہ بنائے گئے اور پانی کا رخ جس طریقے سے بدلا گیا، یہ پانی کی کمی کا بتاتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوا؟ یہ درختوں میں بنے رنگز کی 980 سالہ تاریخ کی سٹڈی سے پتہ لگتا ہے۔ ان صدیوں میں طویل مدت کے قحط رہے اور درمیان میں کہیں بھاری بارشیں۔ ان 1000 سالوں میں کچھ سال خشک ترین رہے تو کچھ گیلے ترین سال۔
جس طرح کمئی رہ رہے تھے انہوں نے نہ جانتے ہوئے اپنے ماحول کو زبردست نقصان پہنچایا تھا۔ میدانوں اور پہاڑوں سے درخت صاف کر دیے تھے۔ بھاری بارشیں مٹی کو کاٹ کر جھیلوں میں لے جاتی تھیں۔ ان میں جمع ہوئی یہ مٹی سیلابوں کا باعث بنتی تھی۔ ان سب تبدیلیوں نے یہاں کے لوکل موسم کو بدل دیا تھا۔ اینکور کا سسٹم اس کو برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے بنائے گئے مزید بڑے پروجیکٹ اس خرابی کی رفتار تیز ترین کرتے رہے، اور پھر وہ وقت آن پہنچا جب کمزور ہوتی سلطنت کے پرانے دشمنوں نے اس سے فائدہ اٹھایا۔ اب کمئی اپنے دشمنوں کو نہیں روک سکتے تھے، اپنے عظیم و شان پروجیکٹس کو افورڈ نہیں کر سکتے تھے، ان کو برقرار بھی نہیں رکھ سکتے تھے۔ زراعت چھوڑ کر بحری تجارت پر شفٹ ہونا پڑا، لیکن تجارتی راستوں اور سیاسی تبدیلیوں نے یہ راستہ بھی بند کر دیا۔ کمئی کی شان و شوکت ماضی کی کہانی بن گئی جو اب صرف کتابوں میں ہی ملتی ہے۔ ساتھ لگی تصویر عظیم و شان قدیم مندر اینکور واٹ کی، جو آج سیاحوں کا ایک پسندیدہ مقام ہے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری ایک اور ویڈیو جس میں پہلی فلم کا ذکر ہے، اور یہ وہ فلم ہے جو دیواروں پہ کندہ کی گئی ہے، یہ بھی آپ کو یقیناً پسند آئے گی۔ ابھی دیکھنا چاہیں یا بعد کے لیے محفوظ کر لیں، آپ کے وقت سے قیمتی کچھ بھی نہیں۔